कीबोर्ड बेसिक्स मॉड्यूल 1 इनपुट। जब हम कंप्यूटर को कोई इंफॉर्मेशन मुहैया करते हैं तो वो कंप्यूटर की इनपुट कहलाती है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि जो चीज कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इस सेक्शन में हम आपको एक अहम इनपुट डिवाइस के बारे में तफसील से बताएंगे। कीबोर्ड बेसिक्स ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन को करने के बाद आप जान जाएंगे कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड पर मौजूद मुख्तलिफ कीज कौन सी हैं और इन कीज से क्या काम लिया जा सकता है। जैसे कि हम कागज पर कुछ तहरीर करने के लिए कलम इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में कुछ लिखने के लिए हम जो इनपुट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसे कीबोर्ड कहा जाता है। अब आप मुख्तलिफ किस्म के कीबोर्ड देख रहे हैं। हर किस्म के कीबोर्ड पर तमाम बुनियादी कीज मौजूद होती हैं। हो सकता है कि कुछ कीज की लोकेशन आपके कीबोर्ड पर मुख्तलिफ हो। ये वो कीबोर्ड है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसे कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बोर्ड है जिस पर कीज या बटन लगे हुए हैं। इनमें से कुछ कीज का साइज बाकियों से मुख्तलिफ होता है। कंप्यूटर कीबोर्ड एक आम से टाइपराइटर जैसा होता है जिसमें कुछ इजाफी कीज शामिल होती हैं। कीबोर्ड पर लगी हुई हर की एक मुनफरिद किस्म की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देती है। प्रोसेस ऑफ की प्रेसिंग, कीबोर्ड कीज को उंगली की मदद से दबाया या प्रेस किया जाता है और फिर छोड़ दिया या रिलीज कर दिया जाता है। इस अमल को की स्ट्रोक कहते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि कीबोर्ड की किसी की को दबाते हुए उस की को एक मर्तबा दबाना है और फिर छोड़ देना है। अगर आप किसी की को मुसलसल दबाए रखेंगे तो देखें कि उस की का कैरेक्टर बार बार लिखा जाएगा। कीबोर्ड ओवरव्यू। अब हम आपको कीबोर्ड की मुख्तलिफ कीज के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ कीज के ऊपर कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, जैसे ए, एस, डी, एफ वगैरह। इन कीज को अल्फाबेट कीज कहते हैं। कुछ कीज के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 1, 2, 3 वगैरह। इन कीज को न्यूमेरिक या नंबर कीज कहते हैं। इसी कीबोर्ड के हिस्से में कैरेक्टर और नंबर कीज के अलावा कुछ और स्पेशल कीज भी मौजूद हैं जो हाईलाइटेड नजर आ रही हैं। इनको हम थोड़ी देर में तफसील से देखेंगे। कीबोर्ड के बाएं जानिब ऊपर की तरफ अब जो हाइलाइटेड की आप देख रहे हैं उसके ऊपर ESC यानी एस्केप लिखा हुआ है। ये एस्केप की कहलाती है। ये कीज जो अब आप हाईलाइटेड देख रहे हैं इनको फंक्शन कीज कहते हैं। इनके ऊपर F1, F2, F3 वगैरह लिखा हुआ है। अब हमें कीबोर्ड की दाएं जानिब 4 कीज नजर आ रही हैं जिन पर तीर के निशान बने हुए हैं। ये एरो कीज कहलाती हैं। ये देखिए, कीबोर्ड के बिल्कुल दाएं जानिब आपको कीज का एक सेट नजर आ रहा है। इसे न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। ये कुछ और कीज हैं जो कंप्यूटर पर मखसूस काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिनकी तफसील हम कुछ देर में देखेंगे। कीबोर्ड के दाएं जानिब ऊपर की तरफ आप 3 छोटी लाइट्स देख रहे हैं। ये लाइट्स कीबोर्ड की कुछ खास कीज के ऑन या ऑफ होने की निशानदेही करती हैं। इनकी तफसील हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। कीबोर्ड डिटेल्स। आइए अब हम कीबोर्ड की अहम कीज को तफसील से देखते हैं। कैरेक्टर कीज, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कैरेक्टर कीज के जरिए हम मुख्तलिफ कैरेक्टर्स या हरूफ लिखते हैं या इनपुट करते हैं। स्पेस बार की। ये देखिए, अब आपको एक लंबी की नजर आ रही है। इसे स्पेस बार कहते हैं। असल में इस की को हम स्पेस बार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको एक मर्तबा प्रेस करके छोड़ा जाए तो किसी भी 2 कैरेक्टर्स के दरमियान एक स्पेस या फासला हो जाता है। मिसाल के तौर पर अब आप स्क्रीन पर देख रही हैं कि हम वर्चुअल लिख रहे हैं। अब हमने स्पेस बार की एक मर्तबा दबाई है और इसके बाद
یونیورسٹی کا لفظ لکھ رہے ہیں۔ غور کریں کہ دونوں الفاظ کے درمیان اسپیس بار پریس کرنے کی وجہ سے ایک کیریکٹر کا فاصلہ موجود ہے۔ نمبر کیز دیکھیے، اس طرح نمبرز لکھنے کے لیے ہم ان نمبر کیز کا استعمال کر رہے ہیں۔ انہیں نمبر کیز کہتے ہیں۔ پنکچویشن کیز، چونکہ ہم روزمرہ زندگی میں اپنی تحریروں میں پنکچویشن مارکس کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے کی بورڈ پر بھی ایسی کیز موجود ہیں جن پر پنکچویشن مارکس ہیں۔ الفابیٹ کیز کے دائیں جانب آپ ان کیز کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، اب ہم نے کوما پریس کیا ہے اور اسکرین پر کوما لکھا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم نے فل سٹاپ کی پریس کی ہے اور اسکرین پر ایک فل سٹاپ نظر آ رہا ہے۔ ان کیز کے ساتھ ہمارے پاس 2 بریکٹ کیز بھی موجود ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، بریکٹ کی پریس کرنے سے اسکرین پر ایک بریکٹ نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک کی بیک سلیش کے لیے بھی ہے۔ دیکھیے، اس کی کو دبانے سے اسکرین پر جو حرف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بیک سلیش کہتے ہیں۔ انٹر کی، اب جو ہائی لائٹڈ کی آپ دیکھ رہے ہیں اسے انٹر یا ریٹرن کی کہتے ہیں۔ اس کی کے اوپر انٹر لکھا ہوا ہے اور ایک تیر کا نشان بنا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کی بورڈ پر اس کی کے اوپر خالی انٹر لکھا ہو یا صرف تیر کا نشان بنا ہو۔ اصل میں جب ہم کی بورڈ کی مدد سے کمپیوٹر میں کچھ لکھتے ہیں تو ایک لائن ختم ہونے سے پہلے اگلی لائن پر جانے کے لیے ہم انٹر کی کو دباتے ہیں۔ یہ دیکھیے، آپ کی آسانی کے لیے کی بورڈ کے دائیں جانب نومیرک پیڈ پر بھی ایک انٹر کی مہیا کی گئی ہے۔ اس کی کا استعمال بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا ہم نے ابھی پہلی انٹر کی کے بارے میں دیکھا ہے۔ آپ کے سامنے ہم ورچوئل یونیورسٹی لکھ رہے ہیں۔ اب ہم نے انٹر کی دبائی ہے۔ دیکھیے کہ اس کی کو دبانے سے کرسر اگلی لائن پر آ گیا ہے اور اب ہم جو لکھ رہے ہیں وہ اگلی لائن پر نظر آ رہا ہے۔ کمبینیشن کیز۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کی بورڈ پر کچھ ایسی کیز بھی ہیں جو دوسری کیز کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہیں؟ یہ کیز باقی ساری کیز سے تھوڑی مختلف ہے کیونکہ اگر ان کو الگ استعمال کیا جائے تو کوئی کیریکٹر نہیں لکھا آتا۔ اس لیے ہم ان کیز کو نان ٹائپنگ کیز کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کیز جن کو دوسری کیز کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے 2 کیز موجود ہیں۔ ان میں بائیں جانے والی کی نان ٹائپنگ کی ہے اور دائیں جانب ایک عام کیریکٹر کی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کیز کے کمبینیشن کو استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے نان ٹائپنگ کی دبا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس کو دبائے رکھتے ہوئے ہم ٹائپنگ کی دبا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دونوں پریسڈ کی کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ طریقہ استعمال تمام نان ٹائپنگ کیز کے لیے ہے۔ آلٹ کیز، اسپیس بار کے دائیں اور بائیں جانب آپ کو 2 ایک جیسی کیز نظر آ رہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کیز پر ALT یعنی آلٹ لکھا ہوا ہے۔ آلٹ آلٹرنیٹ کا مخفف ہے۔ ان دونوں کیز کو آلٹ کیز کہتے ہیں۔ یہ بھی نان ٹائپنگ کیز ہیں جو کسی بھی ٹائپنگ کی کے ساتھ استعمال ہو سکتی ہے۔ ان دونوں آلٹ کیز کا کام ایک ہی ہے۔ یہ دوسری آلٹ کی صرف آپ کی سہولت کے لیے ہے۔ یوزنگ آلٹ کیز، فرض کریں کہ ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے آلٹ کی کو F کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، آپ کے سامنے سب سے پہلے ہم نے آلٹ کی کو دبایا ہے۔ اب اسے دبائے رکھتے ہوئے ہم F کی دبا رہے ہیں۔ غور کریں کہ آلٹ کی ابھی بھی دبی ہوئی ہے۔ اب F کی دبانے کے بعد ہم دونوں پریسڈ کیز کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے آلٹ اور F کیز کو ملا کر استعمال کیا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ آلٹ کی کو F کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اگر ہم آلٹ کی پریس کرتے ہیں اور اس کے بعد F کی پریس کرتے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح صرف F ٹائپ ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ پہلے F کی پریس کرتے ہیں اور اس کے بعد آلٹ کی دباتے ہیں تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح بھی صرف F ٹائپ ہوگا۔
اس لیے خاص خیال رکھیں کہ پہلے Alt کی دبائی جائے اور اسے دبائے رکھتے ہوئے F کی دبائی جائے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ کنٹرول کیز، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل بائیں جانب نیچے کونے میں ایک کی ہے جس پر CTRL یعنی کنٹرول لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے، یہ ایک اور کی ہے جس پر بھی CTRL لکھا ہوا ہے۔ ہم ان دونوں کیز کو کنٹرول کیز کہتے ہیں۔ ان دونوں کیز کا کام ایک ہی ہے اور آپ کی سہولت کے لیے یہ دو جگہوں پر مہیا کی گئی ہے۔ کنٹرول کی بھی Alt کی طرح نان ٹائپنگ کی ہے جسے ہم دوسری کیز کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ یوزنگ کنٹرول کیز، دیکھیے اگر ہم نے کنٹرول کی کو A کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے سامنے سب سے پہلے ہم نے کنٹرول کی کو دبایا ہے۔ اب اسے دبائے رکھتے ہوئے ہم A کی دبا رہے ہیں۔ غور کریں کہ کنٹرول کی ابھی بھی دبی ہوئی ہے۔ اب A کی دبانے کے بعد ہم دونوں پریسڈ کیز کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے کنٹرول اور A کی کیز کو ملا کر استعمال کیا ہے۔ کیپس لاک کی، اب آپ ایک اور کی دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر کیپس لاک لکھا ہوا ہے۔ اسے ہم کیپس لاک کی کہتے ہیں۔ عام طور پر کی بورڈز میں کیپس لاک کی آن یا آف اسٹیٹ کو ظاہر کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی لائٹ بھی ہوتی ہے۔ کیپس لاک کی کو ایک مرتبہ پریس کرنے سے یہ لائٹ آن ہو جاتی ہے اور اسی کی کو دوبارہ پریس کرنے سے یہ لائٹ آف ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ بھی ایک ٹاگل کی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب کیپس لاک کی آن ہوتی ہے تو ہر ٹائپ ہونے والا لیٹر ایک کیپٹل لیٹر یا اپر کیس لیٹر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب کیپس لاک کی آف ہے اور ہر ٹائپ ہونے والا لیٹر ایک اسمال لیٹر یا لوور کیس لیٹر ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کیپس لاک کی کا ایفیکٹ کی بورڈ کی صرف الفابیٹ کیز پر ہوتا ہے، یعنی اس کا ایفیکٹ نمبر کیز، فنکشن کیز اور دیگر کیز پر نہیں ہوتا۔ شفٹ کیز، اب جو کی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر شفٹ لکھا ہے اور ایک تیر کا نشان اوپر کی جانب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیے ایک اور کی ہے جس کے اوپر بھی شفٹ لکھا ہوا ہے۔ ان دونوں کیز کو شفٹ کیز کہتے ہیں۔ شفٹ کی بھی آلٹ اور کنٹرول کی طرح نان ٹائپنگ کی ہے جو دوسری کیز کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہے۔ یوزنگ شفٹ کیز ود کیریکٹرز، آئیے ہم شفٹ کی کو کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے سب سے پہلے ہم نے شفٹ کی کو دبایا ہے۔ اب اسے دبائے رکھتے ہوئے ہم کے دبا رہے ہیں۔ اب کے کی دبانے کے بعد ہم دونوں پریسڈ کیز کو چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کے سامنے کے کیپٹل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جبکہ کیپس لاک کی بھی آف ہے۔ جی ہاں، شفٹ کی جب بھی کیپس لاک کی آف اسٹیٹ میں کسی کیریکٹر کی کے ساتھ ملا کر استعمال ہوتی ہے تو ایک کیپٹل لیٹر لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے کہ اب کیپس لاک کی آن ہے۔ پہلے ہم شفٹ کی دبائے بغیر کچھ کیریکٹر کیز دبا رہے ہیں اور یہ سب کیپٹل لکھے جا رہے ہیں۔ اب ہم کیپس لاک کی آن رکھتے ہوئے شفٹ کے ساتھ یہی کیریکٹر کیز دبا رہے ہیں اور دیکھیے اب یہ سب اسمال لکھے جا رہے ہیں۔ مختصراً شفٹ کیز الفابیٹس کی اسٹیٹس کو چینج کرنے کے کام آتی ہیں، یعنی اگر الفابیٹس اپر کیس میں ہیں تو لوور کیس اور اگر لوور کیس میں ہیں تو اپر کیس میں کرنے کے لیے۔ یوزنگ شفٹ کیز وتھ اسپیشل سمبلز، اب ذرا ان کیز پر غور کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کی کے اوپر دو سمبلز لکھے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہو کہ جب ایسی کوئی کی دبائی جاتی ہے تو کمپیوٹر کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم دونوں میں سے کون سا سمبل لکھنا چاہ رہے ہیں؟ شفٹ کی ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ دیکھیے
ऐसे कीज के केस में जिसमें दो दो सिंबल बने हुए हैं, अगर हम नीचे वाला कैरेक्टर लिखना चाह रहे हो तो हम शिफ्ट की के बगैर ये की दबा रहे हैं। सिर्फ इस की को दबाने से नीचे वाला कैरेक्टर लिखा नजर आ रहा है। और अगर हमें ऐसे ही की का ऊपर वाला सिंबल लिखने की जरूरत हो तो देखिए, हमने पहले शिफ्ट की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम ये की दबा रहे हैं। इस तरह आपने देखा कि हमने शिफ्ट की मदद से दो दो सिंबल्स वाली कीज को इस्तेमाल करना सीख लिया है। विंडोज की अगली कीज जो आप देख रहे हैं विंडोज की कहलाती हैं। ये आमतौर पर कीबोर्ड के निचले हिस्से में ऑल्ट की के साथ होती हैं। विंडोज की के ऊपर एक छोटा सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का लोगो बना हुआ है। इस की के बारे में हम आगे कोर्सेज में तफसील से जानेंगे। टैब की, कैप्स लॉक के साथ आप एक अहम की देख रहे हैं जिस पर TAB यानी टैब लिखा हुआ है। इसे टैब की कहते हैं। टैब की एक मर्तबा प्रेस करने से लिखने के दौरान आपका कर्सर कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ स्पेसेस दाएं जानिब चला जाता है। देखिए, आपके सामने हम वर्चुअल लिख रहे हैं और अब हमने टैब की प्रेस की है और इसके बाद हम यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं। आपने देखा कि जब हमने टैब की प्रेस की तो लिखने के दौरान हम कुछ स्पेसेस दाएं तरफ आगे चले गए हैं। बैक स्पेस की, अब जो की आप देख रहे हैं इसे बैक स्पेस की कहते हैं। असल में बैक स्पेस की एक मर्तबा दबाने से बाएं जानिब का एक कैरेक्टर मिटाया जा सकता है। यानी जिस तरह कागज पर लिखते हुए कोई भी गलती हो सकती है, इसी तरह कंप्यूटर पर लिखते हुए अगर कुछ गलत लिखा जाए तो उसे मिटाने की जरूरत होती है। इसके लिए बैक स्पेस की भी इस्तेमाल होती है। चलिए अब हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लफ्ज लिखते हैं। ओहो, हमने यूनिवर्सिटी के लफ्ज में 3 वाई गलती से डाल दिए हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। अब हम एक मर्तबा बैक स्पेस की प्रेस कर रहे हैं। देखिए, एक वाई मिट गया है। इसी तरह हम एक और मर्तबा इसे प्रेस कर रहे हैं और बाएं जानिब का एक और वाई मिट गया है। एरो कीज, कीबोर्ड के दाएं जानिब 4 कीज का एक सेट आप देख रहे हैं जिन पर 4 मुख्तलिफ डायरेक्शंस में एरो या तीर के निशान बने हुए हैं। इनको एरो कीज कहते हैं। इस की पर तीर का निशान दाईं तरफ को है, इसे राइट एरो की कहते हैं। इसी तरह ये की जिस पर तीर का निशान बाईं तरफ को है इसे लेफ्ट एरो की कहते हैं। देखिए, इस की पर तीर का निशान ऊपर की तरफ है, ये अप एरो की कहलाती है। और इस की पर तीर का निशान नीचे की तरफ है, ये डाउन एरो की कहलाती है। आपके सामने पाकिस्तान के मुतालिक कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। गौर करें, कर्सर दरमियान में है। देखिए, अप एरो की को एक मर्तबा दबाने से कर्सर अपनी पहली जगह से एक लाइन ऊपर चला गया है। इसी तरह डाउन एरो की को एक मर्तबा दबाने से कर्सर एक लाइन नीचे चला गया है। राइट एरो की को दबाने से देखिए कर्सर एक कैरेक्टर दाईं तरफ चला गया है। और अब लेफ्ट एरो की को दबाने से कर्सर एक कैरेक्टर बाईं तरफ चला गया है। इस तरह हमने देखा कि एरो कीज कंप्यूटर पर काम करते हुए दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एंटर की और नंबर पैड, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूमेरिक पैड के दाएं जानिब एंटर की भी मौजूद है। इस एंटर की का मकसद ये है कि अगर न्यूमेरिक पैड यूज करते हुए आपको ये की इस्तेमाल करनी हो तो आप इसी पैड पर मौजूद एंटर की यूज कर सकते हैं। सम अदर स्पेशल कीज, एरो कीज के ऊपर आप कुछ स्पेशल कीज देख रहे हैं जिनमें इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन की कीज शामिल हैं। डिलीट की, इंसर्ट की के साथ आप देख सकते हैं कि डिलीट की है। जिस तरह बैक स्पेस की प्रेस करने से बाएं जानिब का
یعنی پچھلا کریکٹر مٹایا جاتا ہے، اسی طرح دیکھیے اگر ہم نے اگلا یعنی دائیں جانب کا کریکٹر مٹانا ہو تو اس کے لیے ڈیلیٹ کی استعمال کی جاتی ہے۔ ہوم اینڈ اینڈ کیز۔ ہوم کی کسی بھی لائن کے شروع میں جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب جو کی آپ ہائی لائٹڈ دیکھ رہی ہیں اسے اینڈ کی کہتے ہیں۔ اینڈ کی کسی بھی لائن کے آخر میں یا اینڈ میں جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پیج اپ، پیج ڈاؤن کیز۔ ہوم کی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیج اپ کی ہے۔ فرض کریں کہ ہمارا ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کے 3 صفحے ہیں اور اس وقت ہمارا کرسر دوسرے صفحے پر ہے۔ اگر ہم پچھلے صفحے پر جانا چاہ رہی ہوں تو دیکھیں ہم اس کے لیے پیج اپ کی استعمال کر رہی ہیں۔ اب ہمارا کرسر پہلے صفحے پر آ گیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اگلے صفحے پر جانا چاہیں تو دیکھیے پیج ڈاؤن کی مدد سے ہم پچھلے صفحے پر آ گئے ہیں۔ اس طرح پیج اپ کی اوپر جانے کے لیے اور پیج ڈاؤن کی ایک صفحہ نیچے جانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ پرنٹ اسکرین کی۔ اگلی کی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پرنٹ اسکرین کی ہے۔ پرنٹ اسکرین کی ایک خاص کی ہے جس کی مدد سے ہم کمپیوٹر کی اسکرین کی تصویر کو وقتی طور پر کمپیوٹر میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ اسکرول لاک کی۔ اگلی کی جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے اسکرول لاک کی کہتے ہیں۔ پاز، بریک کی۔ اس کے ساتھ آپ ایک اور کی دیکھ رہے ہیں جسے پاز یا بریک کی کہتے ہیں۔ ایپلیکیشن کی۔ ایک عام کی جو ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کی وہ ایپلیکیشن کی ہے۔ یہ ایک ایسی کی ہے جس کو دبانے سے اسکرین پر کچھ ضروری انفارمیشن نظر آتی ہیں۔ نمبر پیڈ۔ اب ہم کی بورڈ کے دائیں جانب ایک سیٹ آف کیز دیکھ رہے ہیں جسے نمبر کی پیڈ یا نومیرک پیڈ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نومیرک پیڈ، نمبر کیز اور میتھمیٹیکل سمبلز کا گروپ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر ایک ٹاگل کی بھی موجود ہے جسے نم لاک کی کہتے ہیں۔ غور کریں کہ نمبر کیز کے اوپر کچھ جانی پہچانی کیز کے سمبل بھی موجود ہیں جن میں پیج ڈاؤن، انسرٹ، اینڈ، ڈیلیٹ اور پیج اپ وغیرہ شامل ہیں۔ نم لاک۔ جب نم لاک کی آن ہوتی ہے تو کی بورڈ پر موجود یہ لائٹ بھی آن ہو جاتی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ نم لاک کی آن اسٹیٹ میں ہے۔ دیکھیے کہ اب 4، 2 اور 8 کی کیز دبانے سے یہی نمبرز لکھے جا رہے ہیں۔ جب نم لاک کی آف ہوتی ہے تو دیکھیے کی بورڈ پر موجود لائٹ بھی آف ہو جاتی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نم لاک کی آف اسٹیٹ میں ہے۔ دیکھیے کیونکہ اب نم لاک کی آف ہے اس لیے 4 دبانے سے نمبر ٹائپ نہیں ہو رہا بلکہ یہ لیفٹ ایرو کی کا کام کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نومیرک پیڈ کی کچھ کیز پر میتھمیٹیکل سمبلز یعنی پلس سائن، مائنس سائن بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیز میتھمیٹیکل آپریشنز کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نومیرک پیڈ کے دائیں جانب انٹر کی بھی موجود ہے۔ اس انٹر کی کا مقصد یہ ہے کہ اگر نومیرک پیڈ یوز کرتے ہوئے اگر آپ کو یہ انٹر کی استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو یہ کی استعمال کی جا سکتی ہے۔ سمری۔ کی بورڈ بیسکس کے سیکشن میں اب تک جن کیز کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے ان کے نام یہ ہیں: الفابیٹ کیز، اسپیس بار، اسکیپ کی، فنکشن کیز، نمبر کیز اینڈ سمبلز، بریکٹ کیز، بیک سلیش کی، پنکچویشن کیز، انٹر کی، آلٹ کیز، کنٹرول کیز، کیپس لاک کی، شفٹ کی، شفٹ پلس نمبر کیز، ونڈوز کیز، ٹیب کی، بیک اسپیس کی، ایرو کیز، آلٹرنیٹ انٹر کیز، ڈیلیٹ کی، ہوم کی، اینڈ کی، پیج اپ کی، پیج ڈاؤن کی، پرنٹ اسکرین کی، اسکرول لاک کی، پاز بریک کی، ایپلیکیشن کی، نومیرک پیڈ، نم لاک کی ایڈیشنل نیویگیشنل کیز۔ اور میتھمیٹیکل آپریشن کیز۔ ہم نے کی بورڈ کے بارے میں اور کی بورڈ کیز کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے دیکھ لیا ہے۔ ہوم ایکسرسائز۔
आप नीचे दी गई लाइन की मदद से कीबोर्ड पर मौजूद तमाम कैरेक्टर कीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं।